السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، آج کی اسٹوڈیو میں ہم مفسر قرآن، مفتی بے بدل، عالم باعمل، صاحب اسرار معرفت، پیر طریقت، خانوادہ ربانی کے درخشندہ ستارے، واقف اسرار حقیقت، حضرت علامہ مولانا سید غازی ربانی علیہ رحمت رضوان کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا سید غازی ربانی علیہ رحمت رضوان کا اسم گرامی سید مقصود المعروف غازی ربانی تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب 34 واسطوں سے فرزند رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ حضرت غازی ربانی علیہ رحمت رضوان کے والد استاذ القرآن حضرت مولانا قاری سید محمد عبد المعبود قادری امانی علیہ رحمت رضوان تھے، جن کی شہرت مولانا قاری سے معروف تھی۔ بخار و طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو کر 49 سال کی عمر میں حیدرآباد دکن میں 1948 کو آپ کا وصال ہوا۔ قادری چمن نزد فلک نما اسٹیشن حیدرآباد میں آپ کا مزار شریف موجود ہے۔ آپ کے دادا عارف باللہ ولی کامل سید محمد عبدالرب المعروف سرکار ربانی علیہ رحمت رضوان تھے۔ ایسے معتبر اور محترم بالشان خانوادے میں حضرت غازی سید ربانی علیہ رحمت رضوان کی ولادت ہوئی۔ آپ کی ولادت 10 جون 1926 کو رائے گڑھ مدھیہ پردیش میں ہوئی۔ جب آنکھیں کھلی تو والد ماجد کا نورانی چہرہ آنکھوں کے سامنے تھا۔ گھر میں تقوی، طہارت اور دیانت داری، امانت داری کا ماحول رچا بسا تھا۔ اسی ماحول میں آپ کی پرورش ہوئی۔ جب سن شعور کو پہنچے تو صدر الافاضل حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت رضوان نے رسم بسم اللہ خوانی ادا فرمائی۔ والد ماجد نے درجات مولوی کی کتابیں پڑھا کر درجات عالیہ کی تکمیل کے لیے مدرسہ عالیہ قادریہ محلہ مولوی محلہ بدایون شریف میں آپ کا داخلہ کرا دیا۔ مدرسہ عالیہ قادریہ میں عاشق رسول حضرت علامہ مولانا عبد القدیر بدایونی علیہ رحمت رضوان، حافظ عبد العزیز صاحب اور مولانا اسماعیل صاحب اور تفسیر قرآن کی تعلیم مولانا مسعود احمد صاحب قادری علیہم الرحمہ سے حاصل کی۔ آپ کے ہم سبق علماء میں مولانا عبد الحامد بدایونی کے فرزند مولانا عبد القادر بدایونی اور مولانا زاہد القادری بدایونی تھے، جو تقسیم ہند کے بعد پاکستان چلے گئے۔ مدرسہ عالیہ قادریہ میں رہ کر علوم متداولہ کی تکمیل فرمائے اور علماء ربانیین کے ہاتھوں سے سند اور دستار فضیلت سے سرفراز کیے گئے۔ علم ظاہری کی تکمیل کے بعد جد محترم حضرت سرکار ربانی علیہ رحمت رضوان نے روحانی دولت سے سرفراز فرماتے ہوئے آپ کو بیعت و خلافت سے مشرف فرمایا۔ آپ نے اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ شوق علم مزید ذہن و دماغ کو مہمیز رکھنے کے لیے لکھنؤ پہنچے اور علم الادیان سے فراغت حاصل کی۔ اب علم الابدان کی طرف آپ کا ذہن مائل ہو گیا تو آپ نے BIMS کی کورس کرنے کے لیے تکمیل الطب میں داخلہ لے لیا۔ اس کے ساتھ آپ نے دعوت دین کے لیے بے شمار تبلیغی دورے فرمائے۔ جن علماء کرام کے ساتھ آپ کی صحبتیں رہی، آپ نے اکتساب فیض کیا، ان میں حضور مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان، حافظ ملت حضرت مولانا شاہ عبد العزیز محدث مراد آبادی، حضرت برہان الحق جبل پوری علیہ رحمت رضوان، مجاہد ملت حضرت مولانا محمد حبیب الرحمان عباسی رئیس اڑیسہ، تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان، رئیس القلم حضرت علامہ ارشد القادری علیہ رحمت رضوان اور پاسبان ملت حضرت علامہ مشتاق احمد نظامی علیہ رحمت رضوان کے ہمراہ آپ نے دعوت دین کی خدمات انجام دینے کے لیے اسفار فرمائے۔ ان اکابر علماء کی سرپرستی میں خدمت دین متین کے لیے آپ نے اپنی زبان کو نہ صرف ثقل کیا بلکہ ان حضرات کے مواضع اسنا و افکار عالیہ سے اپنے سینے کو علم و عرفان کا مدینہ بنا لیا، جس کے سبب ملت اسلامیہ میں علم و عرفان کی شمع روشن کرنے میں آپ کو کافی مدد حاصل ہوئی۔ آپ نے نہ صرف اپنے دوروں کے ذریعے صرف ملت اسلامیہ کی دینی و علمی تربیت فرمائی بلکہ علم دین کی نشر و اشاعت کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے بڑے بھائی حضرت مولانا سید مظہر ربانی علیہ رحمت رضوان اور اپنے امی محترم سید محمود قادری ربانی کے باہم کوششوں سے ایک دارالعلوم بنام دارالربانیہ اور ایک دارالیتامہ کا قیام فرمایا۔ برسوں اس کے ناظم اعلیٰ کی حیثیت سے آپ انتظامی امور کی دیکھ بھال کرتے رہے اور آپ کے دور نظامت میں اس ادارے نے 3 دونی رات چوگنی ترقیاں حاصل کی۔ اس وقت ادارے کی کئی منزلہ عمارت اپنے مشتاقان دید کو دوری ہی سے دعوت نظارہ دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہمیشہ اس ادارے سے قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی رہی ہے۔ قرب و جوار ہی نہیں بلکہ دیگر صوبہ جات کے تشنگان علم وہاں داخلہ لے کر اکتساب علم و فن کر رہے ہیں۔ حضرت سید غازی ربانی علیہ رحمت رضوان نے بیت الرشاد کے ذریعے جن بندگان خدا کو دین اسلام سے قریب کیا ان کی صحیح تعداد کا اندازہ نہیں ہے،
البتہ جن صاحبان فضل و کمال کو آپ نے دولت خلافت و اجازت سے سرفراز کیا ان میں سے کچھ نام یوں ہیں: حضرت مولانا سید منظر ربانی علیہ رحمت رضوان، حضرت مولانا سید شاہد ربانی، حضرت مولانا سید حامد ربانی باندہ، حضرت مولانا سید محمود ربانی، نبیرہ مفسر قرآن حضرت مولانا سید مسرور ربانی باندہ۔ صاحبزادگان کے علاوہ دیگر خلفاء کے نام کچھ یوں ہیں: حضرت مولانا سراج الدین کلکتہ، جناب صوفی محمد ابراہیم ممبئی مہاراشٹرا، صوفی نور محمد خان مدھیہ پردیش، حافظ مفتی محمد صباح الدین مصباحی اور مولانا محمد ادریس ربانی سورت وغیرہ کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ حضرت مولانا سید غازی ربانی علیہ رحمت رضوان نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کے علاوہ پرورش لوح و قلم کے ذریعے بھی خدمت دین متین میں ہماتن مصروف رہے۔ ملت اسلامیہ جب بھی شرعی بے راروی کا شکار ہوئی، آپ نے اس کی روک تھام کے لیے کتابیں بھی لکھی، واعظ و تبلیغ کے ذریعے اس کے سد بات بھی فرمایا، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر اپنے مریدین کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع محبت کی لو کو تیز بھی کیا۔ دعوت و تبلیغ، بیت و ارشاد کی گوناگوں مصروفیات کے سبب آپ نے جس طرح لوح و قلم کی خدمت کی ہے وہ قابل ستائش ہے۔ کچھ زیادہ تو آپ نہ لکھ سکے، لیکن جس قدر بھی لکھے وہ کسی ایک سرمایہ سے کم بھی نہیں ہے۔ ملفوظات مفسر قرآن اردو مرتب سید محمود ربانی، مکتبہ انوار ربانی و فیضان ربانی کمیٹی سرہ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ بدعت فاتحہ اور اس کے مسائل، فردوس تخیل، سرکار ربانی، تبرکات ربانی، اسلامی شکشا ہندی میں، ارکان خمسہ ہندی میں، قانون شریعت سے اسلامی عقائد ہندی میں، بزرگان دین کی جیون کی جھلکیاں ہندی میں، پیغمبر اسلام کے تاریخ پرچے ہندی میں آپ نے تحریر فرمایا۔ تکمیل درس نظامیہ کے بعد آپ نے دارالعلوم ربانیہ باندہ میں درس نظامی کی کتابیں پڑھائی۔ جامعہ عربیہ ناگپور میں بحیثیت مدرس و معالج 2 سال تک خدمات انجام دیتے رہے۔ حضرت غازی ربانی علیہ رحمت رضوان فتویٰ نویسی اور دارالعلوم ربانیہ باندہ سے آپ کے نوکے قلم سے متعدد فتاوی جات جاری ہوئے اور تمام فتاوی حضرت مفسر قرآن کی تصدیق کے بعد ہی جاری ہوا کرتے تھے، اور یہ فتاوی اب تک زیر ترتیب ہیں۔ حضرت غازی ربانی علیہ رحمت رضوان 1951 میں ازواجی رشتے سے منسلک ہو گئے، اور آپ کو اللہ رب العزت نے حضرت سید منظر ربانی، حضرت مولانا سید شاہد ربانی، حضرت ڈاکٹر مولانا سید ابرار عرف حامد ربانی اور حضرت ڈاکٹر مولانا سید اسرار احمد عرف محمود ربانی اور ان کے علاوہ 2 صاحبزادیوں سے نوازا۔ حضرت غازی ربانی علیہ رحمت رضوان علاقہ بندیل کٹ کی سنگلاگ سرزمین کے شہر باندہ میں مرکزی ادارہ دارالعلوم ربانیہ قائم فرمایا، اور آخری عمر تک اس ادارے کی ناظم اعلیٰ کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے رہے۔ کبھی بھی حق تبلیغ و حق سفارت قبول نہیں فرمایا۔ عصری تعلیم کے لیے آپ نے ہرا اسلامیہ انٹر کالج کی بنیاد رکھی، اور بھارت کے طول و عرض میں بحیثیت واعظ و خطیب اپنی اصلاحی و دینی تقاریر کے لیے دورے فرمائے۔ ممبئی میں ایک ہی اسٹیج سے 72 سال تک ماہ محرم الحرام کے خطبات سے عوام الناس کو مستفیض فرمایا۔ وہیں گجرات ضلع سورت میں 50 سال تک تبلیغی دورے فرمائے۔ دین و سنیت کی خدمات انجام دیتے رہے۔ اہل سورت انہیں محسن سورت کے نام سے جانتے اور پہچانتے رہے۔ ضلع پونا کے ایک قصبے میں آپ نے 50 سال تک اپنے تبلیغی دورے فرمائے۔ مدراس تمل ناڈو میں 40 سال اپنے واعظ و نصیحت سے مریدین اور متوسلین اور عوام الناس کو دین و سنیت سے آگاہ فرمایا۔ اس کے علاوہ کلکتہ، آندھرا پردیش، مدھیہ پردیش، اتر پردیش، چھتیس گڑھ، اڑیسہ، کرناٹک کے دورے بھی فرماتے رہے۔ بالآخر علم و فن کا ستارہ 9 شعبان المعظم 1440 ہجری پر مطابق 15 اپریل 2019 کو افق کائنات پر غروب ہو گیا۔ آپ کی آخری آرام گاہ ہرا اسلامیہ انٹر کالج کے کمپس باندہ میں یو پی میں واقع ہے۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور پر رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائے۔ ساتھ ہی اگر آپ نے سید مظہر ربانی، اس کے علاوہ بھی ہم نے سلسلے عالیہ قادریہ ربانیہ کے کئی بزرگان دین کا ذکر خیر کر چکے ہیں، آپ ان ویڈیوز کو بھی لازمی طور پر دیکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔